بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، ایک دفعہ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ قبر سے ہے، جس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں بلکہ واپسی کے سفر سے ہے۔ آج کا موضوع ہے درود و سلام قبر میں کیسے بچائے گا۔ میرے بھائیو، ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، کوئی زیادہ دیر کے لیے آیا ہے، کوئی کم وقت کے لیے، لیکن ایک بات طے ہے کہ واپسی کا ٹکٹ سب کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کو اگر آپ ایک ملک سمجھ لیں تو موت اس ملک سے واپسی کی فلائٹ ہے، اور قبر وہ جگہ ہے جسے میں آج کے انداز میں کہوں تو وہ امیگریشن آفس ہے۔ ہاں، قبر امیگریشن آفس ہے جہاں ہر آنے والے کو روکا جائے گا، سوال پوچھے جائیں گے، چیکنگ ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا آگے جانا ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اب ذرا غور کریں، اگر دنیا میں کوئی بندہ امیگریشن کی تیاری کے بغیر ایئرپورٹ پہنچ جائے، نہ پاسپورٹ، نہ ویزا، نہ ٹکٹ، تو کیا ہوگا؟ وہیں روک لیا جائے گا، وہیں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بلکہ اسی طرح اگر بندہ قبر میں بغیر تیاری کے پہنچ گیا تو وہاں بھی رکنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے، تیاری کیا ہے؟ میرے بھائیو، تیاری صرف نفلوں سے نہیں، تیاری صرف لمبی لمبی عبادتوں سے نہیں، بلکہ تیاری دل کے تعلق سے ہوتی ہے، اور دل کا سب سے مضبوط تعلق جو بندے کو قبر میں بچاتا ہے وہ ہے درود و سلام کا تعلق۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اب ذرا سوچئے، جس محفل میں اللہ ہو، جس محفل میں فرشتے ہوں اور بندہ وہاں شامل ہو جائے، وہ بندہ عام کیسے رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس سلام کا جواب دوں۔ میرے بھائیو، یہ معمولی بات نہیں، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ جو بندہ درود پڑھ رہا ہے وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا، وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ رہا ہے۔ اب ذرا یہاں ایک نکتہ سمجھ لیجئے، جس بات پر درود بھیجا جا رہا ہے وہ ذات لامحدود ہے، اور جو اس لامحدود ذات سے جڑ جائے وہ خود بھی لامحدود رحمتوں سے پی رہا ہوتا ہے۔ اب آئیے قبر کی طرف۔ جب اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں میرے محبوب پر دن رات درود بھیجتا رہا، تنہائی میں، مجمع میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اللہ فرماتا ہے اس کی قبر کو تنگ نہ کرو، یہ تو میرے محبوب کا دیوانہ ہے۔ جب یہ بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو یوں سمجھیں امیگریشن ڈسک پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتے ہیں، تیرا دین؟
وہ کہتا ہے اسلام پوچھتے ہیں یہ بتا جس نبی کا نام تو لیتا تھا اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب یہاں درود پڑھنے والا نہیں گھبراتا، وہ کہتا ہے میں تو ساری زندگی انہی کی خاطر جیتا رہا، انہی کا ذکر کرتا رہا، انہی پر درود بھیجتا رہا۔ اور یہاں شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما دے فرشتوں اس سے مت پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ سوچیں جس کا کیس خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنبھال لیں، اس کا امیگیشن کیسے فیل ہو سکتا ہے؟ پھر حکم ہوتا ہے اسے آگے بھیجو، یہ پاس ہو گیا، اس کا ٹکٹ بھی کٹ گیا، اس کا خرچہ بھی پورا ہو گیا، اس کا سفر بھی آسان ہو گیا۔ میرے بھائیوں اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں موت مومن کے لیے موت نہیں، واپسی کا سفر ہے، وہ اپنے اصل وطن کی طرف لوٹ رہا ہے، وہ صاف کپڑوں میں نہا دھو کر چہرہ روشن کیے خوشی کے عالم میں جا رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر عید کا سما ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنی خوشی کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے آج ملاقات کا دن ہے، جن کا نام لیتا رہا آج سامنے ہوں گے، اور جب قبر میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ مجھ پر درود بیچتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں درود و سلام صرف ثواب نہیں، درود و سلام قبر کی روشنی ہے، اسی لیے آج ہی نیت کریں درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں درود و سلام کا ذوق عطا فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔